السلام علیکم، میرا نام ہے امنہ صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں، بہت سی برکتیں لے کے آتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں جو غیر ملک میں گئے ہوتے ہیں یا انگلش ملک گئے ہوتے ہیں یا عربی ملک، عرب کنٹریز میں گئے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس پاکستان آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں۔ یہاں پہ ایک کنفیوژن دیکھنے میں آئی ہے کہ آیا ہم اپنے جس ملک میں گئے ہوئے ہیں وہاں کے مطابق روزے رکھیں، یا جس ملک میں آ چکے ہیں، یعنی اگر پاکستان سے کسی باہر والے ملک میں گئے ہیں یا کسی باہر ملک سے پاکستان میں آئے ہیں، وہ روزے کس لحاظ سے رکھیں۔ یہ کنفیوژن بہت دفعہ دیکھنے میں آئی ہے، کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اسی ملک کے مطابق روزے رکھتے ہیں۔ اس کو نہ صرف صحیح مسلم میں، احادیث کی کتابوں میں کلیئر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی طرف سے، بلکہ قرآن پاک میں بھی کلیئر کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ اور پھر آتا ہے، اور اس شخص نے اس صورت میں رمضان کا مہینہ پایا اس لیے وہ سب کے ساتھ روزے رکھے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں، امام ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ ہے، اور جس دن لوگ عید کریں اس دن عید ہے۔ اب ایک طرف تو قرآن نے بھی کہہ دیا ہے، گواہی دے دی ہے کہ آپ جس ملک میں آتے ہیں، جہاں پہ آپ باہر سے آئے ہیں یا یہاں سے گئے ہیں، آپ جس ملک میں آ گئے ہیں وہاں کے مطابق اب آپ روزے رکھیں گے اور وہاں کے مطابق ہی آپ عید کریں گے۔ اور دوسری بحث یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے 30 روزے مکمل ہو چکے ہیں تو آپ بے شک روزہ نہیں رکھیں، لیکن آپ پورا دن، اور اگر دوسرے اس ملک میں جس میں آپ آئے ہیں اس میں روزہ ہے اور آپ کے 30 روزے مکمل ہو چکے ہیں تو آپ بے شک روزہ نہیں رکھیں، کیونکہ رمضان 30 مہینوں کا رمضان 30 دنوں کا ہے یا 29 دنوں کا۔ آپ روزہ نہیں رکھیں لیکن کھانے پینے سے اجتناب کریں، اور جب عید ہو تو پھر آپ ان کے ساتھ عید منائیں۔ امید ہے آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ آئندہ کی ویڈیو تک اللہ حافظ۔